السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. دیپاولی کے تعطیلات کے بعد دوبارہ آن لائن لیکچرز کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں. پچھلے لیکچر میں ہم نے نریندر لوتھر کا تعارف دیکھا تھا اور نصاب میں شامل ان کا جو انشائیہ ہے سویری کی سیر، اس کا ہم تجزیاتی مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے. بہت ہی آسان زبان میں بڑے ہی اچھے انداز میں نریندر لوتھر نے یہ انشائیہ لکھا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے، کسی پارٹی میں ایک شخص نے ڈینگ ماری، میں نے آج سے سگریٹ پینا چھوڑ دیا ہے. نریندر لوتھر نے سویری کی سیر اس انشائی کی شروعات کس طرح کی ہے. دیکھیے کہ کسی پارٹی میں، یعنی کہ ایک پارٹی ہے، ایک پارٹی میں شخص کہہ رہا ہے کہ ڈینگ مارنا. ڈینگ مارنا کسے کہتے ہیں؟ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو بات ہم نہیں کرتے یا جو بات کو ہم یوں ہی کہہ دیتے ہیں بڑھا چڑھا کر، خاص طور پہ، یا نہیں کرنے والی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم دوسروں کے سامنے بیان تو کر دیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. تو کسی پارٹی میں ایک شخص نے ڈینگ ماری، میں نے آج سے سگریٹ پینا چھوڑ دیا ہے. تو شخص کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے آج سے سگریٹ پینا چھوڑ دیا ہے. پاس ہی کھڑے ہوئے اس کے ایک دوست نے للکارا، واہ اس میں کیا بڑی بات ہے، میں نے کئی بار سگریٹ پینا چھوڑا ہے. عام طور پر ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ایسا موقع بہت بار آتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کوئی بات کہ میں نے فلاں کام کرنا چھوڑ دیا، آج کے بعد ایسا کام نہیں کروں گا. تو فوراً کوئی دوسرا شخص اس کو جواب دیتا ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں نے ایسا کئی مرتبہ یا کئی بار کیا ہے. تو ویسے ہی یہاں پہ ہو رہا ہے کہ پاس ہی کھڑے اس کے ایک دوست نے، جس شخص نے ڈینگ ماری اس کا ایک دوست ہے، اس کو للکارتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ واہ اس میں کیا بڑی بات ہے، میں نے کئی بار سگریٹ پینا چھوڑا ہے. تو کہہ رہا ہے. پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، ابھی تک ہماری سیر کا بھی کچھ یہی حال تھا. نریندر لوتھر کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیر بھی اسی طرح کی تھی، یا ہماری سیر کا حال بھی اسی طرح کا تھا. ہم نے کئی بار سیر کرنا شروع کیا لیکن چند روز کے بعد ہی وہ سلسلہ ٹوٹ گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کریں گے، کچھ دن وہ کام کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو وہی بات یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم نے کئی بار سیر کرنا شروع کیا لیکن چند روز کے بعد ہی وہ سلسلہ ٹوٹ گیا. تو جو بات اس پارٹی میں ایک شخص نے کہی تھی سگریٹ چھوڑنے کے تعلق سے، وہی بات ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. گزشتہ 20 برسوں میں ہم نے کم از کم 40 بار یہ کوشش کی ہے لیکن ہر بار ناکامی ہوئی. تو نریندر لوتھر کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 20 برسوں میں ہم نے، یعنی کہ سال میں 2 مرتبہ کے حساب سے ہم نے یہ کوشش کی لیکن ہر بار ہمیں ناکامی ہی ہاتھ لگی ہے. گرمیوں میں سیر کرنا شروع کیا تو پسینہ چھوٹنے لگا. اب دیکھیے اس کے پیچھے وجوہات بتا رہے ہیں نریندر لوتھر کہ گرمیوں میں سیر کرنا شروع کیا تو پسینہ چھوٹا. ظاہر بات ہے گرمی میں پسینہ تو آئے گا ہی. سیر کرنے نکلیں گے، تھوڑا بہت چلیں گے، چہل قدمی ہوگی تو وہ پسینہ آنا تو لازم بات ہے. سردیوں میں کوشش کی تو ٹھٹرنے لگے. اب سردی میں ہم اگر سیر کے لیے جائیں گے تو سردی کے موسم میں تو سردی ہوگی تو ٹھٹرنا تو وہاں پر بھی لازم ہے. خزاں میں یہ نیک ارادے زرد پتوں کی طرح جھڑ گئے. اب ہوا یہ کہ گرمیوں میں سیر کرنے میں پسینہ نکلا، پھر سردیوں میں کیے تو کوشش ٹھٹرنے لگے. لیکن خزاں کا جو موسم ہے اس میں ارادے زرد پتوں کی طرح جھڑ گئے.
زرد پتوں کی طرح جھڑنے سے مراد یہاں پہ شاعر انشائیہ نگار کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے موسم خزاں میں درخت سے یا پیڑ سے پتے جھڑ جاتے ہیں زرد پتے، اسی طرح یہ جو ارادے تھے ہمارے خزاں کے موسم میں جھڑ گئے۔ موسم بہار میں تہیا کیا تو اپنے موڈ اور چمن کے اعتبار میں کوئی مطابقت نہ پائی۔ اب پھر موسم بہار جب آیا تو اس میں ہم نے طے کر لیا، ہم نے ارادہ کر لیا کہ ارادہ کیا کس بات کا کہ سیر کریں گے، لیکن ہمارا جو موڈ تھا، ہمارا جو مزاج تھا اور چمن کے اعتبار میں کوئی مطابقت نہ پائی۔ جس طرح کا ہم چمن چاہتے تھے اس طرح سے ہم کو چمن نہیں ملا، جس کے نتیجے میں ہمارا موڈ خراب ہو گیا اور ہم موسم بہار میں بھی اپنے موڈ کے اپنے جو تہیہ کیا ہوا تھا اس پر عمل نہیں کر سکے۔ نتیجتاً ہم ابھی تک کبھی بھی 10-15 دن سے زیادہ لگاتار سیر نہیں کر پاتے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہم کبھی آج دیکھتے ہیں یا اس قسم کے جو حالات ہیں جیسا گرمی میں پسینہ آ جانا، سردیوں میں ٹھٹر جانا، یا پھر خزاں کے موسم میں زرد پتوں کی طرح ہمارے جو سوچ ہے، ہمارا جو ارادہ ہے وہ اس کا جھڑ جانا، اور بہار کے موسم میں مزاج کا چمن کے ساتھ مطابقت نہ کھانا، جس کے نتیجے میں ہمارا یہ جو سیر کرنے کا جو سلسلہ تھا، یہ جو ارادہ تھا، وہ زیادہ سے زیادہ 10-15 دن چلتا رہا اور اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھا۔ لیکن انسان ہمت نہ ہارے اور کوشش کرتا رہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر کہہ رہے ہیں وہ کہ اگر انسان ہمت کرے تو اور کوشش کرے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر انسان ہمت کرے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمالیہ کی بلندیوں تک لوگ چڑھائی کر آئے ہوئے ہیں، تو اس میں کیا مشکل بات ہے سیر کرنا۔ اس سال ہمارا ریکارڈ 45 دن تک پہنچ گیا۔ اب انہوں نے ہمت کی، کوشش کی، تو یہ جو 10-15 دن سے زیادہ وہ سیر نہیں کر پاتے تھے، تو اس مرتبہ انہوں نے کتنے دن سیر کی؟ 45 دن تک سیر کی۔ اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب یہ عادت پکی ہو گئی ہے، اور انشائیہ نگار کو لگنے لگا ہے کہ اب یہ جو عادت ہے میری پکی ہو گئی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ میں سے کئی ہونہار لوگ اس شاندار مثال کی تقلید کرنا چاہیں گے۔ انشائیہ نگار کہہ رہا ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے، یعنی کہ مسلسل 45 دن تک سیر کرنے کا، ابھی آپ جیسے ہونہار لوگ کہہ کے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے شاعر کہ انشائیہ نگار کے یہ جو شاندار مثال ہے اس کی آپ تقلید کرنا چاہیں گے۔ تقلید پیروی کرنا، اس کو فالو کرنا جس کو ہم کر سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ جو کام کیا ہے 45 دن تک سیر کرنے کا، اس کو آپ اس کی پیروی کریں گے، اس کو فالو کریں گے، اور ہونا بھی چاہیے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ آخر اچھی عادتیں اور نیک چلن اسی طرح پھیلتے ہیں، لیکن ہم یہ وارننگ دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ یہ کام آسان نہیں۔ اس کے لیے بلند ارادے، ہمت اور بردباری کے علاوہ پلاننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ انشائیہ نگار کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے، یعنی کہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اچھی عادتیں یا نیک چلن ہیں تو اسی طرح پھیلتے بھی ہیں انشائیہ نگار کے مطابق۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ وارننگ دینا اپنے آپ پر فرض سمجھتا ہوں کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ آسان کس لیے نہیں کہہ رہا ہے انشائیہ نگار؟ کیونکہ سلسلہ وار 45 دن تک سیر کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اس کے لیے بلند ارادے، ہمت اور بردباری کے علاوہ پلاننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بلند ارادے لگتے ہیں۔ دیکھیے طنز کس طرح سے کر رہا ہے، کیونکہ عام طور پر ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، سیر کرنے کے فائدے کیا ہیں، یا پھر اس سے ہم کو کس قسم کے نقصانات سے ہم بچتے ہیں، اس پر ہم دھیان نہیں دیتے۔ اس کے لیے انشائیہ نگار طنز کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے بلند ارادے کی ضرورت پڑتی ہے، ہمت کی اور بردباری کے علاوہ پلاننگ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کے بغیر ہم سویرے کی سیر نہیں کر سکتے۔
دو کام بیک وقت کرنا آسان نہیں، اس لیے ہم نے اس بار سیر کرنے کی مہم میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دفتر سے 2 ماہ کی چھٹی لے لی۔ اب دیکھیے انشاء نگار کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2 کام ایک ساتھ کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے انشاء نگار نے کیا کیا، دفتر سے 2 ماہ کی چھٹی لے لی، صرف اس لیے کہ وہ جو سیر کرنے کی مہم ہے اس میں کسی طرح کامیاب ہو جائے۔ اگر دفتر جانے کا ڈر لگا رہے تو انسان پوری لگن سے سیر کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا۔ انشاء نگار کہہ رہا ہے کہ اگر دفتر جانے کا ڈر لگا ہوا رہے گا تو انسان پوری لگن کے ساتھ سیر کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا۔ آج کل ہم تڑکے اٹھتے ہیں، سیر کرنے جاتے ہیں، سیر سے تھک کر واپس آتے ہیں اور پھر اطمینان سے سو جاتے ہیں، اس طرح اپنی کھوئی ہوئی نیند پوری کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیر صبح جو کی جاتی ہے اس میں نیند سے اٹھ کر فوراً کیا کرنا پڑتا ہے کہ تڑکے اٹھنا، پھر سیر کو جانا، پھر اس کے بعد سیر سے تھک کر آنا، پھر وہ دوبارہ سو جانا، اس طرح سے اپنی کھوئی ہوئی جو نیند ہے، یعنی کہ جو دیر تک سونے کی عادت، یہاں پہ انشاء نگار نے جو ہماری جو آج کل سماج میں ایک عادت بنی ہے دیر تک سونے کی، اس عادت کو انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر طنز کیا ہے انہوں نے کہ دیر تک سونے سے کس طرح سے آدمی کو نقصان ہوتا ہے، یا یہ عادت کس طرح سے نقصان دہ ہے، اس پر انہوں نے یہاں پہ طنز کیا ہے۔ چونکہ ہمیں دونوں باتوں کا تجربہ ہے اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دفتر کے مقابلے میں گھر میں سونا کہیں بہتر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دفتر دونوں باتوں کا تجربہ ہے، یعنی کہ دفتر میں جا کر کام کرنے کا سیر کرنے کے بعد، اور سیر کرنے کے بعد گھر میں سونے کا، دونوں باتوں کا بھی یہاں پہ وہ تجربہ ہے، ایسا کہہ رہے ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں کہ دفتر میں جانے سے بہتر گھر میں سونا ہمیں پسند ہے یا اچھا لگتا ہے۔ دفتر میں تو کوئی نہ کوئی آپ کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، دفتر میں تو کام کرنا پڑے گا، یا اگر کچھ کام نہیں بھی ہے تو ہم سونے کی کوشش کریں گے تو کوئی نہ کوئی آئے گا، کچھ کہے گا تو ہماری نیند خراب ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی کو اپنے کمرے کے اندر نہ بھی آنے دیں تو بھی لنچ ٹائم ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہم اگر کسی کو آنے بھی نہیں دیتے ہیں تو لنچ ٹائم ہو جاتا ہے کہہ رہے ہیں۔ یا پھر جب آپ خراٹے لے رہے ہوں تو دفتر میں چھٹی ہو جاتی ہے، اور جب نیند لگتی ہے تھک کر تو اس وقت دفتر کی ہی چھٹی ہو جاتی ہے، ایسا کہہ رہے ہیں۔ لیکن گھر میں تو آپ آرام سے سو سکتے ہیں، اور کم از کم دن کے وقت تو آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف ہم گھر میں آرام سے سو سکتے ہیں، ہمیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا ہے، ایسا ایک نظریہ یہاں انشاء نگار نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس عبارت سے یا ان پیراگرافوں کے مطالعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نریندر لوتھر نے کس طرح سے اپنے موضوع سویرے کی سیر کی طرف یا اپنے عنوان سے انصاف کرتے ہوئے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو آج کل ہم زمانے میں یا سماج میں ایک چلن دیکھتے ہیں کہ دیر تک سونا، حالانکہ سیر کرنے کو اچھا بھی مانا جاتا ہے اور اس کے بہت سارے فوائد بھی بتائے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بلا ناغہ یا سلسلہ وار سیر کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور ہم جو کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم سیر کرنا چاہ رہے ہیں تو دوسرے جو کام ہیں دفتر کے کام سے ہم چھٹی لیتے ہیں اور صرف سیر کرنے لگتے ہیں، اور سیر کرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ سیر کرنے کے لیے صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے، اور صبح جب جلدی اٹھتے ہیں تو ہمیں فوراً پھر ہماری تھکن کی وجہ سے نیند آتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد ہم گھر آ کر پھر آرام سے سو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے اپنا ایک تجربہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں سیر کرنے کے بعد دفتر چلا جاؤں گا تو دفتر میں مجھے سونے نہیں ملے گا، مجھے وہاں پہ بار بار ڈسٹرب ہوگا، کبھی کوئی آ کر ڈسٹرب کرے گا یا لنچ ٹائم ہو جائے گا، اور جب میں خراٹے لے کر سونے لگوں گا تو کیا ہوگا، دفتر کی ہی چھٹی ہو جائے گی۔
لیکن اس کے برخلاف اگر میں گھر پر رہوں گا سیر کرنے کے بعد تو میری تھکن پوری طرح میں اتار سکتا ہوں، سیر کر کے آنے کے بعد میں آرام سے سو سکتا ہوں۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، مکمل آپ آرام کر سکتے ہیں، اور کم از کم دن کے وقت و خاص طور پہ آپ کو کوئی بھی آرام نہیں کرے گا، یہ کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ ایسا ایک خیال یہاں پہ نریندر لوتھر نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نریندر لوتھر کا یہ نظریہ ہے، انہوں نے جس طرح سے ایک شخص کی مثال دیتے ہوئے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ سگریٹ پینا چھوڑ دینے کی جو ڈینگے مارتے ہیں لوگ، ویسے ہی سیر کرنا، صبح کی سیر یا جو روزانہ کی سیر ہے وہ سلسلے وار کرنا یا روزانہ کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ اس چھوٹے سے موضوع کو انہوں نے انشائیے میں بڑے ہی خوبصورت ڈھنگ سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم دیکھیں گے۔